الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا صدق اللہ العظیم۔ یہاں مائک کی آواز آئے گی؟ مسجد میں بول رہا آ رہی آ نہیں رہی چل تو رہا، آواز نہیں آ رہی۔ آواز ہلو یہ اس کا ہے، اچھا اس کی آواز اب آئی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہفتہ واری تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق دے کہ سلسلہ جاری رہے اور ہمیشہ جاری رہے۔ قرآن پاک کی باتیں بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں، وہ ہمارے کانوں میں پڑتی رہے اور جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس پر عمل کریں، اور جتنا ہم سے ہو سکے وہ ہم بات آگے تک پہنچائیں۔ نہیں تو میرے دوستو، جہالت میں ہم گمراہ کرنے والوں کا شکار ہو جائیں گے اور شیطان کا لقمہ ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ میری زبان سے سنتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ سنائی جاتی رہے گی، تفصیل سے سنائی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔ آج میں ایک بہت ضروری دوسری بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ہے تو وہ بھی قرآن پاک ہی کی بات اور قرآن پاک ہی کی تفسیر، باقی وہ اس سلسلے سے الگ ہے۔ یہ آیت شریفہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو عورت دن بھر سوت کاٹنے کے بعد، محنت اور مشقت سے سوت کاٹنے کے بعد شام کو اس کو تار تار کر دیا کرتی تھی۔ چونکہ میری زبان آپ کی زبان ایک ہی ہے تو آپ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ جب سوت کاٹا جاتا ہے، چاہے وہ روئی کا ہو، چاہے وہ روڑ کا ہو، چاہے وہ کسی سوت کاٹا جاتا ہے تو اس سے ایک رولا سا بنتا ہے جس کو ہم چینچلی کہتے ہیں۔ اگر وہ مضبوط ٹھیک ٹھاک ہے تو جس کام کے واسطے وہ بنائی گئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاوے گا، اور اگر وہ چینچلی سی ٹوٹ جاوے اور الجھ جاوے تو میرے حساب سے تو بھائی وہ روئی بھی بیکار گئی اور وہ روڑ بھی بیکار گیا اور صبح سے شام تک کاٹنے کی محنت بھی بیکار گئی اور یہ سوت بھی بیکار گیا، کسی کام کا نہیں رہا۔ یوں ہی ہے نا بھائی؟ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جو یہی کام کیا کرتی تھی کہ دن بھر تو وہ سوت کاٹتی تھی اور شام تک جو بھی کچھ تیار ہوتا تھا، چینچلی کہیے آپ، رولا کہیے، جو بھی، تو وہ اس کو شام کو پکڑ پکڑ کر کھینچ دیتی تھی، توڑ دیتی تھی اس کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن بھر کی اپنے ہاتھ کی محنت اپنے ہاتھ سے ہی ضائع کر دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس بڑھیا جیسے نہ بنو، تم اس عورت جیسے نہ بنو
اپنی محنت سے کیا ہوا کام اپنے ہاتھوں برباد نہ کرو. بات بالکل صحیح، عقل میں آنے والی بات ہے. اگر اس سے بات سمجھ میں نہ آئی ہو، چونکہ یہ کچھ ایسی بات ہے، تو دوسری مثال سے سمجھ سکتے ہیں. ایک شخص نے 20-30 لاکھ روپے لگا کر ایک مکان تیار کیا، اور جب وہ مکان تیار ہو گیا تو JBC منگا کے اس کو ڈھا کے پھر ختم کر دیا، سب کچھ نیچے گرا دیا. تو بتاؤ اس شخص کے بارے میں میری اور آپ کی کیا رائے ہونی چاہیے؟ اس کو بے وقوف کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے، احمق کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اپنی ہاتھوں سے اتنی لاگت لگا کر اور اپنا اتنا روپیہ خرچ کر کے پھر اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے ضائع کر دیا. کوئی دشمن گرا دے تو بات دوسری ہے، کسی حادثے میں گر جاوے تو بات دوسری ہے، اور اپنے ہاتھ سے خود ہی گرا دے تو حماقت کے سوا اور کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. یہاں تک تو بات ہماری خوب سمجھ میں آ گئی. اب دیکھو ہم اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ہم اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور وہ اس طرح پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہم کو بہت کچھ عطا فرمایا. قرآن پاک میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک وہ رمضان المبارک تقوی کا مہینہ ہے. یعنی روزہ رکھنے سے اور تراویح پڑھنے سے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. وہ آیت شریفہ آپ نے سن بھی رکھی، اور رمضان المبارک میں علماء کرام نے اسے پڑھ پڑھ کر آپ کے سامنے تقریر بھی کی ہوگی، تو میں نہیں پڑھ رہا ہوں. سب تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی ایک طاقت پیدا ہوتی ہے. جس طریقے سے کہ بھوک کے باوجود اور کھانا موجود ہونے کے باوجود ہم نے نہیں کھایا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ ہمارے اندر کی ایک طاقت ہے جو ہم نے استعمال کی، جو ہم نے کام میں لائی، اور ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے. یہی حال پانی کا ہے. پیاس ہے اور بڑھیا پیاس ہے اور ٹھنڈا پانی موجود ہے، تو ہم نے نہیں پیا. کیوں نہیں پیا؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے نہیں. یہ ہم کیسے رکے؟ کہ ہمارے اندر ایک طاقت ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی طاقت. ہم نے اس طاقت کا استعمال کیا اور ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے. اسی کا نام میرے دوستو تقوی ہے. اور جب ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے اور تراویح اور دوسرے نیک اعمال کی برکت سے یہ طاقت پیدا کی، اور ہم نے اس کا استعمال کیا، اور ہم رمضان المبارک میں اللہ کی نافرمانی سے بچے اور دوسرے گناہوں سے بھی بچے، معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ طاقت ہماری برقرار رہے تو باقی 11 مہینے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام پاک سے ہی، ایک آیت شریفہ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک ہدایت کا مہینہ ہے. اللہ نے ہماری ہدایت کا اس میں سامان کیا ہے. اور ایک وہ مشہور حدیث پاک جو ہم بار بار سنتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ وہ امت مسلمہ کے روزے داروں کو نہ بہکائیں، اور امت مسلمہ کے افراد، امت مسلمہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آسانی سے عمل کر سکے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے۔ یہ اللہ نے ہماری ہدایت کا سامان کیا، اس مہینے کو ہدایت کا مہینہ بنایا۔ تو جب ہم نے روزے رکھے تو یقیناً ہماری ہدایت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ہماری ہدایت میں ترقی ہوئی ہے، جیسا کہ تقوی میں ترقی ہوئی ہے، ہمارا تقوی بڑھا ہے۔ دو چیزیں تو میرے دوستو یہ ہو گئی، رمضان المبارک کی دو نعمتیں۔ اور تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں خاص طور سے روزے داروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا مہینہ رحمت کا، دوسرا رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، اور دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا آگ سے جہنم سے نجات اور آزادی کا۔ جب ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، ہم اس بات سے تو قطع نظر کہ وہ ہمارے روزے کیسے ہیں، اس بات سے تو قطع نظر کہ ہماری تراویح کیسی ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے جیسے بھی کیسے ہیں روزے قبول کیے ہیں، اور جیسی بھی کیسی ہماری تراویح ہیں اللہ نے قبول کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس مغفرت اور رحمت کے مہینے میں اور آگ سے خلاصی، جہنم سے چھٹکارے کے مہینے میں ہمیں جہنم سے چھٹکارا دے دیا اور ہماری مغفرت کر دی۔ آج تک کے ہمارے جتنے بھی جرائم ریکارڈ تھے سب ختم کر دیے گئے اور ہم کو بخش دیا گیا۔ یہی تو مطلب ہے میرے دوستو مغفرت کا۔ ہاں، آدم خان پہ 100، 150، 50، 80، 90 جتنے بھی مقدمے ہیں سب کے سب ختم کر دیے جاوے، بس وہ بری ہو گیا، اپنے گھر آ گیا۔ تو ہمارے پر جتنے بھی مقدمے درج تھے، چاہے وہ جھوٹ کے، غیبت کے، کہاں کے، جو بھی ہوتا ہے، اللہ نے جب ہماری مغفرت فرما دی، ہماری بخشش فرما دی، تو تمام مقدمے، تمام جرائم ہمارے خارج کر دیے گئے، اللہ نے ہمیں بخش دیا۔ تو دوستو ایک نعمت رمضان المبارک میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کی نعمت ملی۔ تین چیزیں ہو گئی، اور تینوں چیزیں بڑی۔ دیکھو، یوں تو ہم خود سمجھتے ہیں کہ مغفرت کتنی بڑی چیز ہے، لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر کسی شخص کو عمر قید کی سزا ہو جاوے اور پھر اس کو معاف کر دیا جاوے، تو اس کے واسطے تو اس سے بڑھ کر کوئی دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو موت کی سزا ہو جاوے اور پھر اس کو معاف کر دیا جاوے، گھر بھیج دیا جاوے، تو اس کے واسطے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی دوسری نعمت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر تو اور کوئی دوسرا احسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرما دی، ہماری بخشش فرما دی، تو اس سے بڑا تو کوئی دوسرا انعام نہیں ہے۔ یہ تین نعمتیں، کیا ہدایت میں ترقی، تقوی میں ترقی، مغفرت، اور ایک چوتھی نعمت وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو فضائل رمضان میں ہی آپ نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، ایک حدیث پاک سنی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ وہاں حضرت شیخ نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ دوسرے اعمال کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھوں دلوائیں گے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی عظیم عبادت کی ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے عنایت فرمائیں گے۔ اور ایک دوسرا مطلب اور ہے میرے دوستو اسی حدیث پاک کا، وہ اس طرح پر کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کا ہو جاتا ہے،
روزہ رکھنے والوں کا اللہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو اس سے بڑی نعمت اور کوئی دوسری ہے ہی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا بنا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا ہو جاوے، تو اس سے بڑی تو نعمت اور کوئی دوسری ہے ہی نہیں۔ تو رمضان المبارک میں یہ اتنی بڑی بڑی دولتیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ وہ بات میں اگرچہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے روزے کیسے بھی ہیں، ہماری تراویح کیسی بھی ہیں، اور ہمارے اور دوسرے اعمال کیسے بھی ہیں، ان پر نظر کر کے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت اور کریم ہونے پر نظر کرتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاکر ہونے پر نظر کرتے ہوئے کہ وہ اپنے بندوں کے نیک اعمال کی قدر کرنے والا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں، بلکہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ دولتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے دوستو، ایک واقعہ سنا کرتے تھے میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ، کہ ایک زمانے میں بادشاہی زمانے میں قحط پڑ گیا اور بارشیں بند ہو گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے، جانور بھوکے مرنے لگے، جنگلات خشک ہو گئے، پانی خشک ہو گئے، دریا تالاب خشک ہو گئے۔ قحط میں یہی ہوا کرتا ہے۔ تو ایک گاؤں میں، دیہات میں، دور دراز ایک کسان رہا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ تو بھوکے مرنے کا نمبر آ گیا تو مشورہ ہوا گھر میں کہ اب کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے، چلو بادشاہ کے یہاں جاتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں، اگر وہ ہماری کچھ مدد کر دے تو ہمارے لیے جینے کا کوئی سہارا ہو جائے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد طے پایا کہ ہاں بھائی چلے جاؤ۔ اور بادشاہوں کے یہاں، بڑے لوگوں کے یہاں جب جاتے ہیں تو ملاقات کے وقت کچھ ہدیہ، کچھ نذرانہ، کچھ تحفہ پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی ان کا ایک ادب اور احترام ہوتا ہے، ملاقات کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب کسان نے سوچا کہ میں کیا نذرانہ لے کر جاؤں، کیا تحفہ لے کر جاؤں، تو اس کے تو پاس تھا ہی نہیں کچھ۔ اس نے سوچا کہ دیکھو گاؤں میں، جنگل میں تو کچھ نہ کچھ پانی ہے ہی، شہروں میں پتہ نہیں کیا حال ہوگا، پانی لوگوں کو مل رہا ہوگا نہیں مل رہا ہوگا، بادشاہ کو پانی مل رہا ہوگا نہیں مل رہا ہوگا، تو میں ایک گھڑا پانی کا بادشاہ کے واسطے لے جاؤں گا اور نذرانے میں وہی پیش کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے گاؤں کے تالاب میں سے، جسے ہم تم جوہڑ کہا کریں، تو اس میں سے ایک گھڑا پانی کا بھرا اور سر پر رکھ کر چل دیا۔ دوستو، کچھ تو وہ جوہڑ کا پانی تھا، تالاب کا پانی تھا، اور کچھ 2 دن 4 دن وہ سر پر رکھ کے جو لے گیا، دھوپ میں اور تپا، اور گھڑے میں جو کچھ تھا وہ بھی گندگی پندگی اس میں آ گئی۔ بہرحال جب بادشاہ کے سامنے وہ گھڑا پیش کیا تو اس میں بدبو ہو رہی تھی، اس پانی میں بدبو ہو رہی تھی اس پانی میں، لیکن قحط کا زمانہ ہونے کی وجہ سے، دور سے چل کر آنے کی وجہ سے، بادشاہ ساری بات خود سمجھ گیا کہ چکر کیا ہے، اس لیے اس نے اس کے اس نذرانے کی قدر کی اور اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو کہا کہ یہ پانی ایک طرف گرا دو اور اس یہ گھڑا سونے چاندی کے سکوں کا اور ہیرے جواہرات سے بھر کر اس کو دے دو۔ چنانچہ وہ گھڑا سونے چاندی کے سکوں سے اور ہیرے جواہرات سے بھر کر اس کو دے دیا گیا، اور پھر بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ اس کو اس راستے سے لے جاؤ، رخصت کرو جس راستے میں کوئی ندی، کوئی راج بہا، کوئی دریا نہ پڑتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میرے ملک میں یہ اتنا سارا صاف شفاف ٹھنڈا بہتا ہوا پانی دیکھ کر یہ اپنے اس نذرانے پر شرمندہ ہو کہ بادشاہ کے یہاں تو نہریں بہہ رہی ہیں پانی کی، اور میں نے اس کو تالاب اور جوہڑ کا پانی نذرانے میں پیش کیا ہے، تو میرا تو نذرانہ کچھ بھی نہیں۔ شرمندہ نہ ہو تو ایسے راستے سے لے جاؤ جس میں کوئی ندی نالا نہ آتا ہو۔ چنانچہ ایسے راستے سے اس کو رخصت کر دیا گیا۔ دوستو، میرے شیخ یہ واقعہ سنانے کے بعد
فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک شریف انسان اور بادشاہ کسی کے نظرے اور تحفے کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اس سڑے ہوئے پانی کو قبول کر کے اس کو گھڑے کو ہیرے جواہرات سے اور سونے چاندی کے سکوں سے بھر کر دیتا ہے، اور اس کا بھی لحاظ کرتا ہے کہ اس نذرانہ پیش کرنے پر اس کو کوئی شرمندگی نہ ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جو اپنی عبادت پیش کرتے ہیں وہ یقیناً ایسی نہیں ہے جیسی اللہ کی شان میں عبادت ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے حضرات کہتے ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت، ہم نے آپ کی عبادت ایسی نہیں کی جیسا کہ تیری عبادت کرنے کا ہم پر حق ہے۔ اس کو ہم مانتے ہیں اور اپنی عبادت کو ناقص مانتے ہیں اور ماننی ہی چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے شاکر ہے اور کریم ہے، اور کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے سنا ہوگا، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفرنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے بادشاہ، اے وزیر اعظم، ہمارے گھر والے بڑی تنگی میں ہیں اور ہم تھوڑی سی اور کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں، اور ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ تھوڑی سی پونجی اور کھوٹی پونجی کے بدلے میں آپ ہمیں پورا اناج دے دیں گے۔ تو دوستو، ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ ہماری کھوٹی اور ناقص عبادت قبول کر کے ہمیں اس پر پورا اجر و انعام عطا فرما دیں گے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں، بلکہ یقین رکھتے ہیں۔ اور میرے دوستو، یقین رکھو، اگر یہ بات ذہن سے نکل گئی ہو تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ اور آج سے یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو گئے، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق درست ہو گیا ہے، ہم اللہ کے ہو گئے، اللہ ہمارا ہو گیا۔ اب آگے ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق میں کوئی فرق آ گئے، پھر تعلق میں کوئی خرابی آ جائے۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرما دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ سوچیں کہ اب کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے پھر ہماری FRI درج ہو جاوے اور پھر ہم پر کوئی مقدمہ درج ہو جاوے اور پھر ہم سزا کے مستحق ہو جائیں، بلکہ اب تو ہم اپنی باقی زندگی اس طرح پر گزاریں کہ کوئی جرم ہم سے صادر نہ ہو اور ہمارے اوپر کوئی مقدمہ قائم نہ ہو۔ اور میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور دوسری جو ہدایتیں ہیں اور دوسری جو نعمتیں ہیں، ہدایت کی نعمت ہے، تقوی کی نعمت ہے، تو اپنی ان نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو ہم بچا کر رکھیں، اور جو کام ہم نے مہینے بھر محنت سے کیا، مہینے بھر محنت کر کے جو کچھ ہم نے حاصل کیا، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کو برباد نہ کریں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روزہ میں رمضان شریف کی خاص عبادت ہے، تراویح رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے، اور باقی عبادتیں وہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ ہم نے الحمدللہ 5 وقت نمازیں پڑھی اور جماعت کے ساتھ پڑھی اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں ایک بھی نماز ان کی نہیں چھوٹی، ایک بھی جماعت نہیں چھوٹی، تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ تو میرے دوستو، اپنی اس عادت کو برقرار رکھیں۔ قریب ہمارے سبھی بھائیوں نے رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھا اور زیادہ سے زیادہ پڑھا۔ جنہوں نے پورے سال قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھا، رمضان المبارک میں انہوں نے قرآن پاک پڑھا اور کئی قرآن پاک پڑھ دیے۔ تو اپنی اس عادت کو برقرار رکھیں اور اپنی اس عادت کو نہ کھوئیں۔ بس اتنا صحیح کہ رمضان المبارک میں آپ کے پاس وقت تھا زیادہ اور آپ نے کئی پارے پڑھے، تو عام دنوں میں بھی کم سے کم 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، جو اپنا معمول ہے، جو اپنی عادت ہے، جو اپنی فرصت ہے، جو اپنی طاقت ہے، اس کے مطابق قرآن پاک پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے اور روزے کا خیال کرتے ہوئے بہت سے غلط کام نہیں کیے۔ ہم جھوٹ بولنے سے بھی بچیں،
اور ہم غیبتوں سے بھی بچیں اور ہم حرام کھانے سے بھی بچیں اور بہت سارے غلط کاموں سے بچیں رمضان المبارک کے احترام میں، رمضان المبارک کی برکت سے اور روزے کی برکت سے۔ میرے دوستو، ہم ان گناہوں سے آج بھی بچتے رہیں اور آج بھی بچتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ رمضان المبارک میں عبادت اور بعد میں پھر کچھ نہیں، ایسا نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو ٹریننگ کا مہینہ ہے تاکہ ہم 11 مہینے پھر آسانی سے اس پر عمل کر سکیں۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں عبادت کریں اور پھر سب کچھ اٹھا کے رکھ دیا، ایسا نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو رمضان المبارک میں خوب عبادت کرتے ہیں، بعد میں پھر وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں کہ مسجدوں تک میں نہیں آتے۔ ہاں، تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ کیا کہ محرم کا چاند نظر آیا تو کالے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں اور 10 دن مجلس میں شریک اور فائقہ میں شریک، اور 10 دن کے بعد پھر کچھ پتہ نہیں، سال بھر تک کھلتا ہی نہیں امام باڑہ۔ تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عید میلاد النبی منائیں گے اور جناب عرس کریں گے اور صاحب 11ویں کریں گے، شیخ عبد القادر جیلانی کی نظر نیاز کریں گے اور بس اپنے آپ کو سمجھ لیں گے ہم تو پکے مسلمان ہیں اور باقی کسی کی ہم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی یہ سمجھ لیں کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ہے کاہے کا، کھانے پینے کا، اور کھانے پینے میں کوئی حساب نہیں، لوگوں نے گھڑ لیا اپنی طرف سے کہ خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب پہنو، رمضان میں کھائے پیے کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہاں، عبادت کا ثواب خوب ملے گا، اور ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے کے بعد پورے 11 مہینے کچھ بھی کرو پھر حساب ہمارے اعمال کا اڑے ہی گا نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو یہ 2 بات 3 بات خاص طور سے میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اللہ نے ہمیں بخش دیا ہے، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اور ایک دوسری بات یہ کہ اللہ ہمارا ہو گیا، ہم اللہ کے ہو گئے ہیں۔ تو اس کو دھیان میں رکھو اور اس کو بار بار سوچو، یہ انشاءاللہ ہمارے اندر ایک طاقت پیدا کرے گا، بڑا فائدہ اس سے ہوگا۔ اور اس بات کو سوچو کہ جب ہم بھوک کے باوجود کھانا نہیں کھاتے تھے، اب مر نہیں جاتے تھے، ہم پیاس کے باوجود پانی نہیں پیتے تھے تو مر نہیں جاتے تھے ہم، تو ہم اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیوں نافرمانی کریں؟ اگر ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے تو مر نہیں جائیں گے ہم، کچھ بھی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو۔ یہ باتیں سوچو، انشاءاللہ العزیز پکے مسلمان، پکے مسلمان اور متقی اور جنتی ہو کر انشاءاللہ العزیز اس دنیا سے ہماری رخصتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔